صحیح العقیدہ سنی عالم دین سید زادے سے افضل ہے، یعنی اگر سید زادہ عالم دین نہیں اور غیر سید کسی بھی ذات کا اگر وہ عالم دین ہے تو سید زادے سے افضل ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 274 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ فضل علم فضل نسب سے اشرف و اعظم ہے، یعنی ایک ہے کسی کی فضیلت نسب کی وجہ سے اور ایک فضیلت وہ ہے جو کسی کو علم کی وجہ سے حاصل ہے، تو فرمایا وہ فضیلت جو علم کی وجہ سے حاصل ہے وہ اشرف و اعظم ہے۔ یہ میر صاحب کہ عالم نہ ہوں اگرچہ صالح ہوں، آج کل کے عالم سنی صحیح العقیدہ کے مرتبہ کو شرعاً نہیں پہنچتے، یعنی سید صاحب اگر عالم نہیں ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نماز روزہ کے پابند ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہیں، مگر عالم دین نہیں ہیں، تو فرمایا آج کل کے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچتے۔ یہ بیان کرنے سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات نقل کی۔ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عالم اور جاہل برابر ہو، عالم یقیناً جاہل پر فوقیت رکھتا ہے۔ پھر دوسری آیت نقل فرمائی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجے بلند فرمائے گا اور بالخصوص اہل علم کے درجے بلند کرے گا۔ اس کے بعد تنویر الابصار اور در مختار کے حوالہ سے لکھا کہ نوجوان عالم کو بوڑھے جاہل پر تقدم کا حق حاصل ہے، اگرچہ وہ جاہل قریشی ہو، یعنی خاندان نبوت کا فرد ہو، سید ہو، اور پھر یہ کہ بوڑھا بھی ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کی سید ہونے کی وجہ سے بھی عزت ہے، مقام و مرتبہ ہے، اور پھر بوڑھا ہے، اللہ سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، اور دوسری طرف عالم دین جوان ہے، کالے بالوں والا، ادھر سفید بالوں والا بوڑھا اور قریشی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ لیکن سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نوجوان کو جو عالم دین ہے اس بوڑھے قریشی پر فوقیت حاصل ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عالموں کے درجے بلند فرمائے گا، چونکہ بلندی عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا جو اس کو گٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ پھر آگے فرمایا فتاوی خیریہ امام خیر الدین رملی میں ہے کہ جاہل کا قریشی ہونا عالم پر اس کے تقدم کو مباح نہیں کرتا، کیونکہ علم کی کتابیں عالم کے قریشی پر تقدم کے حق سے بری پڑی ہیں، یعنی سید زادہ ہو عالم نہ ہو تو سید ہونے کی وجہ سے عالم دین پر مقدم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ علم کی کتابیں بری ہوئی ہیں اس بات سے کہ عالم دین قریشی پر مقدم ہے، عالم دین افضل ہے۔ اور پھر سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قریشی غیر عالم پر عالم کو تقدم حاصل ہے، یعنی حضور کے خاندان کا فرد ہو لیکن عالم نہ ہو تو اس پر عالم دین مقدم ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ جلد 19 میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور شک نہیں کہ عالم دین سنی صحیح العقیدہ کو ہر جاہل پر مطلقاً فضیلت ہے۔ حضرت نعیم الدین مرادہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نسبی قرابت سے
دینی قرابت زیادہ قوی ہے۔ اور حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کے نزدیک عالم دین اگرچہ سید نہ ہو، ایسے سید سے افضل ہے جو عالم نہ ہو۔ اس لیے میری ایسے تمام خطباء، واعظین اور دہاڑی دار نعت خوروں سے اور سادات سے محبت رکھنے والے ان تمام گماشتوں سے یہ گزارش ہے کہ جو علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، سادات کی محبت میں علماء کو گالیاں دیتے ہیں، سادات کے ساتھ اگر کسی عالم دین کا اختلاف ہو جائے تو ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میں کہتا ہوں بالکل پڑھیں، ہر محفل میں پڑھیں، سادات کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، لیکن یہ ادب مال کی وجہ سے نہ ہو، آل کی وجہ سے ہو، یہ ادب رشوت کی وجہ سے نہ ہو، نسبت کی وجہ سے ہو۔ جب ادب نسبت کی وجہ سے ہوگا پھر وہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا اور سائیکل پہ پھیری کرنے والا، پھر پکوڑے یا سموسے بیچنے والا اگر سید ہو تو اس کے بھی ہاتھ ویسے ہی چومے جائیں گے جیسے پراڈو والے کے چومے جاتے ہیں۔ سید زادوں، پیرانے عظام سے بھی میری ادباً گزارش ہے کہ اگر کوئی عالم دین آپ کے ہاتھ نہیں چومتا، آپ کو پروٹوکول نہیں دے پاتا، پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے ٹھیک طریقے سے ادب کے ساتھ نہیں چل پاتا، تو اس پہ مغرور، متکبر، گستاخ اور بے ادب ہونے کا فتویٰ نہ دے دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اصلیت کو جانتا ہو، وہ جانتا ہو کہ آپ جعلی سید ہیں، اسے علم ہو کہ آپ پہلے درویش تھے، فقیر تھے، پٹھان تھے یا مراسی تھے، پھر سید بن گئے۔ اب وہ کیسے آپ کا ادب کرے گا؟ کیسے وہ آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے گا؟ اگر سید زادہ علن اعلان نماز چھوڑتا ہو، گالیاں دیتا ہو، مفلس، ندار، غریب لوگ سلام لینے جائیں وہ سلام نہ لیتا ہو، ہاتھ نہ ملاتا ہو، ان کو گالیاں دے، ان پہ غصے کا اظہار کرے، تان کرے، اور پھر شریعت مطہرہ کا علن اعلان مذاق اڑائے، عورتوں کو گالیاں دے، عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے، عورتوں کو اغوا کر لے، بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، کس طرح احباب اس کا ادب کر پائیں گے؟ کیا سادات کو نہیں چاہیے تھا کہ اپنے نانا کی شریعت کا پاس رکھتے، لحاظ رکھتے، وہ اخلاق عالیہ کو نہ صرف بیان کرتے بلکہ ان کو اپنا کے آگے لوگوں تک ان اخلاق کو منتقل کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے؟ سوشل میڈیا پہ ایک سید نے فالورز حاصل کرنے کے لیے، والدین کا فرما بردار ظاہر کرنے کے لیے، نیک نامی حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کے پاؤں دھونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی۔ اب غور کریں کہ جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کتنے غیر محرم ہزاروں کی تعداد میں میری ماں کی زیارت کریں گے، پھر ماں کی ننگی پنڈلیاں کر کے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ ستر میں داخل ہے، ان کو چھپانا فرض تھا۔ ایک سید زادے اعلیٰ حضرت کے بارے فرمانے لگے کہ اعلیٰ حضرت تو اپنی کتابوں میں کفر ہی کفر لکھ گئے ہیں، کفر ہی کفر کر گئے ہیں، اب ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں۔ اب اس طرح کی حرکات کریں گے پھر عوام سے توقع رکھیں کہ عوام تعظیم کرے، ادب کرے، لحاظ رکھے، اگرچہ اصلی حسبی نسبی جو سید ہے اس کی تعظیم ہر حال میں واجب ہے جب تک کہ اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچ جائے۔ اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے تو پھر سید کی تعظیم کرنا حلال نہیں ہے، لیکن اگر سید جعلی ہو، سید بناوٹی ہو تو پھر تو ویسے ہی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے تو بڑی وعیدیں ہیں۔ تو اس لیے میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، سادات کرام جو اصلی سادات ہیں، کہ خدا کے لیے ہر ادب والا دوسرے ادب والے کا ادب کرتا ہے۔ جس طرح علماء سادات کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح سادات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مریدین کو یہ جو شعر پڑھنے والے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، انہیں بتائیں کہ ہر محفل میں پڑھیں، جھوم جھوم کے پڑھیں، لیکن سید اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو بھی یاد رکھیں۔ تو اس سے انشاءاللہ ماحول کے اندر اللہ کی رحمت سے امن آئے گا، پیار آئے گا، محبت بڑھے گی۔ صرف اپنا اپنا ادب نہ بتائیں، ہر احترام والے کا، ادب والے کا ادب اپنے موتاقدین کو، مریدین کو سکھائیں۔